یہ دو ذمہ داریاں تمام والدین کی ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے بچے بگڑے تو آپ پر اس کی کوئی گرفت اور بگڑیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. دعائیں کثرت سے مانگیں اور گندے ماحول سے، غلط سوسائٹی سے، غلط دوستی سے، غلط یارانے سے، محلے کے ایسے بچے جو آوارہ پھرنے والے ان کی دوستی سے اپنے والدین، ہر والدہ کو چاہیے اپنی بیٹی کی سہیلیوں پہ نظر رکھے. ہر والد کو چاہیے اپنے بیٹے کے دوستوں پہ نظر رکھے کہ میرا بیٹا کن لڑکوں کو ترجیح دیتا ہے، کن کے ساتھ اس کا زیادہ لگن ہے، کتنا پیار ہے. اگر وہ اچھے ہیں تو یاد رکھیے بچہ اچھا ہے، اگر وہ برے ہیں تو بچہ بھی. ورنہ ماں باپ نے ایسا چشمہ پہنا ہوتا ہے کہ انہیں اولاد بری نظر آتی، سارا جگ کہتا ہے یہ گندا ہے، یہ برا ہے، یہ آوارہ ہے. ماں باپ کہتے ہیں نا جی مرے پتر نالو کوئی ہے. ماں کہتی ہے میری بیٹی کی طرح بھی کوئی ہے. کہ انہوں نے ایسا چشمہ پہنا ہوتا ہے. اپنی اولادوں کی نگرانی کیجئے، اپنی اولادوں کو غلط ماحول سے، غلط معاشرے سے بچائیے. اچھے سکول میں، اچھے ادارے میں، مسجد کے ماحول میں لائیے، زیادہ دیر بجائے. اچھا میرے یہاں وہاں بچے پڑھتے ہیں نا، ایک صاحب اس دن آئے آ کے کہنے لگے استاد جی سارا دن یہ سکول جاتے ہیں اور شام ساری یہ مدرسہ پڑھتے ہیں، یہ کھیلیں گے کس وقت؟ وہ ایک آدمی کہنے لگا اپنے بیٹے کے بارے میں. میں نے کہا کھیلنا کوئی فرض واجب ہے؟ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تم مثلا میں ماڈرن سکولوں سے پڑھ کے کسی ادارے میں افسر لگ گئے ہو، کہ ادارے میں افسر ہے وہ ادارے میں افسر لگ گئے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ذہنی ریفریشمنٹ کے لیے، ذہن فریش کرنے کے لیے کھیل کود ضروری ہے. تم یہ سمجھے ہو. جب کہ ہم یہ سمجھیں کہ بچے کو جبرن تعلیم نہ دی جائے، کلاس کا ماحول مولانا فہیم سلطان صاحب پیار محبت والا رکھے، بچوں کے ساتھ ایسا دلی لگاؤ ہو کہ یہ بچے قاری صاحب اور مولانا فہیم صاحب کے پاس اٹھ کے جانا پسند ہی نہ کرے. تو کیا خیال ہے یہ بچوں کا فریش ہونا یہیں پر ہوگا یا باہر ہوگا؟ ہاں ایک بچہ بیڑیاں ڈال کر، اتکڑیاں ڈال کر، یہاں پابندی سے دروازے کو کنڈیاں لگا کر ایک بچی کو پڑھایا جاتا ہے تو اس کا ذہن تو سارا دن دماغی کوفت ہوگی. اسے تو پھر باہر کھیل کود کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہماری استانیاں، باجیاں اگر وہ ایسا خوبصورت ماحول بنا دے کہ بچہ گھر سے شوق سے، استاد ماں باپ کہہ رہے ہیں آج بیٹے چھٹی نہیں کرتے ہو کیوں؟ گھر میں فلاں فنکشن. بیٹا کہتے نہیں میں تو ضرور جاؤں گا. نہیں میں نے جانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کلاس کا ماحول ہے، یہ اس استاد کی محنت ہے، یہ اس استاد کی محبت ہے کہ جو بچے کو گھر میں رہنے نہیں دیتی، وہ آنے پہ مجبور کر رہی ہے. تو اس بچے کو کھیل کود کی ضرورت ہے بھائی. اس کا ذہن تو یہی فریش ہوگا، قرآن پڑھ کے فریش ہوگا، مسجد کے ماحول میں فریش ہو جائے گا. اس کو خدا را گندے ماحول میں پارکوں میں بھیجنے کی ضرورت، اس کو گراؤنڈ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. میں مخالفت نہیں کر رہا، اپنے گھر میں ماحول بنائے نا، خود باپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے نا. شریعت منع کرتی ہے بھائی. میرے نبی سے زیادہ عزت والا کوئی ہے؟ حضور تو اپنے لاڈلو حسنین کریمین سے سواری کھیلا کرتے تھے، نہیں کھیلا کرتے؟ حضور فرماتے ہیں چلو میں تمہاری سواری ہوں، چار زانو ہو جاتے، حضرت حسن حسین کو کمر پہ لادتے اور سارے گھر میں چکر لگاتے. سبحان اللہ. کبھی فرماتے آؤ میرے ساتھ کشتی کرو. واہ بھائی واہ. تو اپنے بچوں کو فریش رکھنا ہے تو 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ ان کے لیے تم نکالو نا. گندے ماحول کے حوالے کیوں کرتے ہو؟ گلی محلے کا ماحول اچھا نہیں ہے. خدا را اپنے بچوں کو بچائیے. اللہ رب العزت ہمیں اس اولاد کے بارے میں فکر نصیب فرمائے اور قرآن کی سچی محبت اور قرآن سے جوڑ نصیب فرمائے. جیسے آج انہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، آپ سے درخواست کرتا ہوں مولانا کے پاس بھی وقت ہوگا نہیں تو اپنے مدرس کا انتظام کریں. ہر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ایک دن چند دن پہلے ہمارے محلے میں فوتگی ہوئی، باعث سے میت آئی، وہ ریاض میں تھا، طارق صاحب. تو جنازے میں مجھے پتہ چلا اس کا بیٹا حافظ ہے، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں، 18-20 سال ہوگی، 20-22 سال. تو میں نے جنازے میں اعلان کیا، میں نے کہا جی ہمارا شوق یہ ہے کہ آپ سب کے گھروں میں، ہر گھر میں ایک حافظ قاری عالم ہو، تاکہ خدا را یہ جنازے ہم سے نہ پڑھوائیں، آپ اپنے گھر والوں سے پڑھوائیں. کہ ہم جنازے پڑھائیں گے، جنازے میں مانگ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے دل میں آپ کی اتنی محبت ہمدردی نہیں آ سکتی جتنی آپ کے جوان بیٹے کے دل میں ہوگی، جتنی آپ کے بھائی کے دل میں ہوگی. آپ گھروں میں حافظ قاری تیار کریں تاکہ آپ کے جنازے، اور جنازہ پڑھانے سے مولوی کے کوئی تمغہ لگتا بھی، کوئی میڈل تو لگتا نہیں ہے کہ ہم نے جنازہ پڑھایا تو ہمیں بڑی عزت ملی. کوئی پیچھے کھڑا ہونا ہے، آگے کھڑا ہونا، کوئی فرق ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے. تو چاہتے ہیں کہ کل ہماری اولادیں ہمارا جنازہ پڑھائیں، جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، ہماری اولادیں ہمارا جنازہ پڑھائیں. تو بھائی ان کو حافظ قرآن بنائیں. کیا بنانا ہے؟ قرآن کے حافظ قاری یہ بن گئے تو والدین کے لیے دنیا میں بھی اعزاز ہے اور آخرت میں بھی اعزاز ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے.